جی ہاں، آج میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ ہیں علی بابا اور 40 چور۔ بڑی مشہور کہانی ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی، تو لہٰذا پیش ہے علی بابا 40 چور۔ علی بابا ایک گاؤں میں رہا کرتا تھا۔ وہ لکڑیاں کاٹتا، بیچتا اور اپنی ماں کا پیٹ اور اپنا پیٹ پالتا تھا۔ نہایت ہی ایماندار شخص تھا، دوسروں کے کام آتا اور ایمانداری سے کام لیتا۔ اس کا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام تھا احمد۔ احمد بہت شاطر اور بہت ہی چالاک انسان تھا۔ اس کو پیسے کی بہت چاہ اور بہت ہوس تھی۔ وہ چاہتا تھا بس ہر وقت اس کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہو، جبکہ علی بابا اپنی محنت پہ نثار کرتا تھا۔ ایک دن علی بابا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ دور سے اس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ علی بابا پیڑ کے نیچے چھپ گیا اور دیکھنے لگا کہ اتنے گھوڑے کہاں جا رہے ہیں۔ جب دیکھا تو پورا قافلہ 40 لوگوں پہ مشتمل تھا اور 40 لوگوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے۔ ان کا جو سردار تھا وہ بالکل پہاڑ کے پاس آیا اور آ کے کہا، کھل جا سم سم۔ سم سم کھل گیا۔ 40 کے 40 اندر چلے گئے اور جو لوٹ مار کری تھی، جو قافلے لوٹے تھے، جو شہر گاؤں لوٹے تھے، ادھر مال انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا اور دیکھ کے خوش ہونے لگے کہ واہ، کافی مال جمع ہو گیا ہے، اور پھر واپس نکلے اور اپنا راستہ لیا۔ علی بابا نے ان کے جاتے ہی اپنے گدھے کو لے کر اس پہاڑی پہ چلا گیا اور وہاں سے اس نے وہی الفاظ دہرائے جو کہ ان کے سردار نے دہرائے، کھل جا سم سم۔ جیسے ہی علی بابا نے کہا ویسے ہی سم سم کھل گیا۔ سم سم کھلتے ہی علی بابا اندر گئے اور اپنا ہوش حواس سب سنبھال کے انہوں نے اپنے پاس رکھے۔ جب اتنی دولت آدمی دیکھ لیتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں، لیکن علی بابا کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ علی بابا نے تھوڑا بہت مال غنیمت اس میں سے لیا اور لے کر گدھے پہ اپنے گھر پر آ گیا، اور اپنے گھر پر آ کر اس نے اپنی ماں کو اور اپنی مرجینہ جو اس کی بیوی تھی اس کو بتایا کہ اس طرح کا پورا معاملہ تو خیر علی بابا نے نہیں بتایا، بس یہ بتایا کہ میرے پاس کوئی دولت کا چراغ، کوئی جن آ چکا ہے اور اب ہمارے دن برے ختم ہو چکے ہیں۔ اب ان کو پاس گننے کی تو تھی نہیں شکتی۔ انہوں نے اپنے بھائی احمد سے ترازو کا ذکر کیا۔ مرجان جو اس کی بیوی تھی، مرجینہ جو اس کی بیوی تھی، وہ احمد بھائی کے پاس گئی اور ترازو مانگا۔ احمد بہت حیران ہوا کہ یہ تو ان کے سونے کا ٹائم ہے، اس وقت ان کو ترازو کی کیا ضرورت پیش آ گئی۔ اتنی رات گئے، اس نے ترازو کے پیچھے نیچے کوئی میگنیٹ چیز چپکا دی جو کہ اس کو کیچ کر لے، پکڑ لے، جکڑ لے، تاکہ پتہ چل سکے یہ کس چیز کا وزن کر رہے تھے۔ مرجینہ وہ ترازو لے کر اپنے علی کے پاس آ گئی۔ علی نے اشرفیاں تولنا شروع کری۔ 1-2 اشرفیاں ترازو کے نیچے چپک کر احمد بھائی کے گھر پہ پہنچ گئیں۔ احمد بھائی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ اتنا مال علی بابا کے پاس، جو کہ انتہائی غریب ہے، کچا مکان ہے اور میرا تو پکا مکان ہے، میں تو ایک بہت رئیس آدمی ہوں، اس کے بعد اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ میں اشرفیاں ترازو پہ نہیں تول سکتا، اس نے کہاں سے تولی؟ اس کو ٹینشن ہونے لگی۔ آدمی کسی کو کھاتے کماتے دیکھتا ہے تو اس کو ٹینشن ہونے لگتی ہے، ہر ایک کو نہیں ہوتی، جو جیلس ہوتے ہیں ان کو ہوتی ہے۔ اس نے اس راز کو جاننے کے لیے علی بابا کے پاس پہنچا۔ علی بابا سے کہا کہ میرے سے کوئی غلطی ہے تو میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اس نے بولا، بڑے بھائی آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ میرے سرپرست ہیں، آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ علی تم ایک بات بتاؤ، یہ جو تمہارے پاس اتنا پیسہ آیا ہے، یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟
اور کس طریقے سے تم نے حاصل کیا ہے؟ علی بابا نے کہا بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لالچ نہیں کرنا، تھوڑا مال لے لینا اور آ جانا۔ اس نے کہا صحیح ہے، تم مجھے بتاؤ۔ علی بابا احمد کو سارا راز فاش کیا۔ دوسری صبح احمد نے 6 سے 8 گدھے پکڑے اور چلتا بنا اس پہاڑی کی طرف جس پہاڑی کی نشاندہی علی نے کری تھی۔ پہاڑی پر پہنچ کر اس نے کہا کھل جا رم جھم۔ وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوا، پارٹس ورڈس غلط تھا۔ اس نے بولا کھل جا ٹم ٹم، پھر بھی نہیں کھلا کیونکہ پارٹس ورڈس اس مرتبہ پھر غلط تھا۔ اس نے تھک ہار کے کہا یار کیا مسئلہ ہے؟ گھبراہٹ بہت زیادہ تھی اس کو، جس کی وجہ سے وہ پاسورڈ صحیح نہیں ڈال پا رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے ہوش سنبھالے اور کہا کھل جا سم سم۔ یہ بولنا تھا کہ سم سم دھڑ دھڑ کر کے کھل گیا اور احمد اندر چلا گیا۔ احمد نے جب ہیرے جواہرات، اشرفیاں، سونا چاندی تمام چیزیں دیکھیں تو وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا اور پاگل اور دیوانہ ہو گیا۔ اتنی دولت، بے شمار دولت، وہ دیکھ کے بہت حیران اور دنگ ہو گیا اور خواب سجانے لگا۔ اور اس نے جلدی تمام چیزیں، سونا ہیرے جتنی بھی تمام چیزیں تھیں وہ بوروں میں ڈال کے گدھوں پہ رکھنے لگا۔ رکھنے کے بعد جب وہ باہر آنے لگا تو وہ پارٹس ورڈ بھول چکا تھا اور اب اس کو یاد نہیں تھا کہ مجھے کون سے الفاظ بولنا ہے جس سے پہاڑی مجھے راستہ دے گی۔ اس نے بہت کوشش کری لیکن وہ بھول چکا تھا کہ اس کو کیا بولنا ہے۔ اب وہ دولت کو چھوڑ کے اپنے بیوی بچوں کو یاد کرنے لگا، بے ساختہ رونے لگا اور بولنے لگا اب تو میں نہیں بچوں گا، اب تو وہ ڈاکو آ کے مجھے مار دیں گے۔ اتنا سوچنا تھا کہ گھوڑوں کی آوازیں اس کو سنائی دینے لگیں۔ وہ ایک بورے کے پیچھے چھپ گیا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکوؤں کا سردار اور ڈاکو 40 تمام اندر آ گئے۔ انہوں نے آتے کے ساتھ جب ماجرا دیکھا کہ 8 گدھے اندر ہیں اور تمام گدھوں پہ ہیرے جواہرات ہیں تو سمجھ گئے کہ ہم سے بڑا بھی کوئی ڈاکو موجود ہے جو اس غار میں موجود ہے اور نکل نہیں پایا ہے۔ لہذا ڈاکوؤں کے سردار نے کہا تمام لوگ اس کو ڈھونڈیں اور ڈھونڈ کے میرے پاس لائیں کہ کون ہے وہ جو اس راز کو فاش کر چکا ہے، اس راز کو جان چکا ہے۔ جب ڈھونڈا گیا تو بورے کے پیچھے سے برآمد ہوا، اس کو وہ سامنے لائے اور پوچھا بتا کس نے تجھے یہاں کا پتہ دیا ہے؟ جب اس سے پوچھتے گئے تو وہ نہیں بتا پایا تو ڈاکوؤں سردار کو غصہ آیا اور ڈاکوؤں سردار نے اس کو تلوار مار کے اس کو مار دیا اور مارنے کے بعد اس کے ٹکڑے کر کے انہی گدھوں پہ سوار کر کے روانہ کر دیا۔ جب وہ گاؤں کی طرف گدھے آئے تو علی بھی دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اس کے بھائی کے تمام ٹکڑے ہوئے تھے۔ اس نے وہ تمام ٹکڑے موچی کے پاس لے گیا اور موچی سے کہا ان کی سلائی کر دو۔ موچی نے کہا میں سلائی کر دوں گا لیکن اجرت زیادہ ہوگی۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ یہ سن کر موچی نے تمام ٹکڑوں کو جوڑ دیا۔ پھر علی بابا نے تفہیم کر دی۔ جب ڈاکوؤں کے سردار کو پتہ چلا کہ اس کے پیچھے کوئی اور بھی معاملات ہیں تو اس نے بھیس بدل کر اس گاؤں میں آ کر اور نشاندہی کے لیے کہ کون ہے جو اس راز کو جانتا ہے۔ جب موچی سے پوچھا گیا تو موچی نے بتایا اس گھر سے وہ آدمی آیا تھا جس نے اس لاش کے ٹکڑے جڑوائے تھے۔ وہ سمجھ گیا یقیناً یہ اس کا کوئی بھائی ہے۔ اس نے اس دروازے پہ کراس کا نشان لگا دیا کہ نیکسٹ ٹائم ہم آئیں گے صبح یا رات میں جب بھی آئیں گے تو اسی گھر پہ حملہ کریں گے۔ اور یہ نشان لگا کر وہ واپس چلے گیا۔ جا کے اس نے سردار کو بتایا۔ سردار نے بولا اس میں دیری بالکل نہیں کرنی ہے، ابھی کہ ابھی ہمیں نکلنا ہے تاکہ ہم اس کو مار کر اپنا یہ سیف کر سکیں، محفوظ کر سکیں۔ ادھر علی بابا جب باہر نکلا تو علی بابا نے دیکھا کہ دروازے پہ کراس کا نشان لگا ہوا ہے اور کسی دروازے پہ کراس کا نشان نہیں ہے۔ علی بابا نے فوری طور پر تمام دروازوں کے جو گاؤں کے دروازے تھے ان پہ کراس کا نشان مار دیا۔ مار کر سکون سے بیٹھ گیا۔ جب ڈاکو رات گئے آئے تو تمام دروازوں پہ کراس کے نشان تھے۔ ڈاکو کہنے لگے یہ تو بہت چالاک ہے، جو بھی ہے بہت چالاک ہے،
اس نے ہمیں چکمہ دیا ہے، اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، لہٰذا 4-5 بندے بھیس بدل کر ادھر ہی رہیں اور دیکھیں کہ کون زیادہ جو ہے سخاوت دکھاتا ہے اور کون زیادہ اس غم میں شریک ہے جو اس کا بھائی مرا ہے۔ لہٰذا 4-5 مخبری کے طور پہ وہاں بندے رک گئے اور باقی سب روانہ ہو گئے۔ صبح جب ہوئی علی بابا اٹھے، علی بابا نے اٹھ کے باہر دیکھا تو سمجھ گئے امن ہے اور خطرہ ٹل چکا ہے۔ علی بابا نے ایک کنواں بن رہا تھا اور ایک مسجد بن رہی تھی، اس میں کافی بڑا حصہ ڈالا ہوا تھا۔ ان مخبروں کو جب پتہ چلا تو وہ علی بابا کا انتظار کرنے لگے کہ کون ہے جس نے اتنا ڈونیٹ چندہ دیا ہے۔ بہرحال جب علی بابا کو دیکھا تو احمد سے تھوڑی شبیہ ملتی تھی، وہ سمجھ گئے کہ احمد کا ہی بھائی ہے، کیونکہ وہاں ذکر بھی چل رہا تھا کہ احمد کا بھائی آئے گا تو پھر اس کا ابتدا ہوگا۔ جب علی بابا آیا تو ابتدا ہوا۔ علی بابا جب گیا وہاں سے تو لوگوں نے علی بابا کی جے جے کری کہ بہت سخی ہے بھائی، اس نے تو ایک کنواں بھی دیا، مسجد کے لیے کام بھی کیا ہے۔ مخبروں نے یہ راز سردار کو بتایا۔ سردار نے بولا ابھی تمام لوگ تیار ہو جاؤ اور اس کے گھر پہ اٹیک کرتے ہیں۔ ادھر علی بابا نے بھی مکمل تیاری کری، 40 دیگیں منگوائیں اور 40 دیگوں میں کھولتا ہوا تیل رکھ دیا، اور ڈاکو جیسے ہی آئے تو اس نے علی بابا نے ان کا استقبال کیا اور کہا کہ میں نے آپ کے لیے کھانے پینے کے تمام انتظامات کیے ہیں، آپ لوگ بیٹھیں۔ ڈاکو بڑے حیران ہوئے سن کر کہ علی بابا کو ہماری آنے کی کیسے خبر تھی، لیکن انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ ایک ہے اور ہم 40 ہیں، یہ ہمارا کیا کرے گا، ہم اس کو قتل کر کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ علی بابا نے ایک ایک کر کے ان 40 کو ایک ایک کر کے دیگ میں ڈالتا رہا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو بچوں، ذہانت سے دیکھا آپ نے، علی بابا نے اپنے بھائی کا انتقام بھی لیا اور دشمنوں کو ختم بھی کر دیا۔ اور اسی کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ عارف خان کے ساتھ عارف خان آپ کے ساتھ۔